حضرت عمر بن خطاب کے دور میں ایک امیر رہتا تھا. اس کے 3 غلام تھے اور جب وہ مرض الموت میں گرفتار ہوا تو اس نے وصیت کی کہ اس کے ایک غلام کو لڑکی اور دولت دے کر آزاد کر دینا اور ایک غلام کو 1000 دینار دے کر آزاد کر دینا اور ایک غلام کو قتل کر دینا. جب اس امیر کا انتقال ہوا تو تینوں غلام آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے اور لڑکی اور مال کے دعوے دار تو بنے اور یہ معلوم نہ ہوا کہ لڑکی کس کو دی جائے اور کسے آزاد کیا جائے اور کسے قتل کیا جائے. اس لیے امیر مطفی کی لڑکی تینوں غلاموں کو لے کر دارالشراء میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ خلیفہ کے روبرو بیان کیا. خلیفہ اور تمام اصحاب نے چند غور کیا مگر کچھ تجویز ایسی سمجھ میں نہ آئی جو شرع کے مطابق ہو. چنانچہ یہ قرار پایا کہ یہ واقعہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام دارالشراء میں تشریف لائے اور آپ کے حکم کے مطابق تینوں غلام حاضر ہوئے. آپ نے ایک چھری ایک غلام کے ہاتھ میں دے کر فرمایا اپنے آقا کی قبر پر جا اور اس کو چھوڑ کر اس کا سر کاٹ لا. اس نے ایک انجام غلام نے بے تامل عرض کی یا امیر المومنین توبہ، اس قسم کی بے ادبی مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتی. پھر چھری دوسرے غلام کے ہاتھ میں دی. اس نے بھی چند قدم راہ طے کر کے دل میں سوچا بھلا کیوں کر جایا جائے کہ وہ اپنے آقا اور دل نعمت کی قبر کو پھاڑ دے اور ایسی گستاخی عمل میں لائے. یہ خیال کر کر وہ بھی واپس آ گیا اور پہلے غلام کی طرح عذر کیا اور معافی کا طالب ہوا. بعد ازاں چھری تیسرے غلام کے حوالے کی اور اس کو بھی وہی حکم دیا اور وہ چھری لے کر روانہ ہو گیا. جب کچھ رستہ طے کر چکا تو حضرت علی نے ایک شخص سے کہا کہ اس کے پیچھے جا اور اگر بالفرض وہ قبر پھاڑنی شروع کر دے تو اس کو روک دے. غرض جب وہ نمک حرام غلام قبر پر جا کر قبر کھودنے لگا تو اس شخص جو ساتھ گیا تھا اس نے منع کر دیا اور اسے دارالشراء میں لے آ کر سارا حال بیان کر دیا. امیر المومنین نے فرمایا جس غلام نے اپنے آقا کے حقوق کے نمک کو مد نظر رکھے چھری ہاتھ سے پھینک دی، لڑکی اور مال اسباب اس کے حوالے کر دیا جائے. اور جو غلام تھوڑی دور جا کر واپس چلا آیا اس کو 1000 دینار دے کر آزاد کر دے. اور جس نے اپنے آقا کی قبر پھاڑنے کی جرات کی وہ اپنے آقا کی وصیت کے مطابق واجب القتل ہے. جب یہ بات قرار پائی کہ نمک حرام غلام کو قتل کیا جائے تو جناب امیر نے فرمایا کہ امیر مطفی کی وصیت ان 2 غلاموں کے باب میں تو جاری ہو سکتی ہے لیکن شریعت کے موافق اس تیسرے غلام کو قتل ناجائز ہے. انسب اور اولا یہ ہے کہ یہ اس غلام کا خدمت گزار ہے جس کو لڑکی دی گئی ہے کیونکہ یہ بھی قتل کے قائم مقام ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. والسلام.